بھی ہے. ان کو ایک پرابلم ہے کہ کسان کو جو جب بھی ہر سال ہر کیبنٹ میں وہ سپورٹ پرائز جب کہے جائے کہ کسان کو زیادہ دیا جائے ریٹ گندم کا، وہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے مخالفت کی. میں نے ایک وزیر صاحب سے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے کہا ان کو کیا تکلیف کیا ہے. میں بھی اربنائٹ ہوں، میں شہروں میں پلا بڑا ہوں، مگر مجھے کسان کا درد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے زراعت کے بغیر انڈیا میں بھی ثابت ہو گیا ہے، دنیا بھر میں یہ ہو گیا ہے کہ جب تک آپ اپنی زراعت نہیں ٹھیک کریں گے آپ کی اکانومی نہیں ٹھیک ہو سکتی. ہم تو ویسے ہی زراعتی ملک ہیں، ہمیں بھی 40% ہماری فورس جو ہے وہ زراعت سے آتی ہے. انہوں نے کہا جی ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کوئی دنیا میں اکنامکس پڑھی ہی نہیں ہے، تھڑے پہ پڑھا جو کچھ بھی پڑھا ہے. تو ان کو کسی نے کہا ہے کہ کسان کو اگر چلا جاتا نا تو ہمارا تو شہری ووٹر ہے، اس کا نقصان ہے، ان کے ہاں پر ان زیادہ کا ہو جائے نقصان گی. ہے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کسان کو زیادہ جب یہ پیسے ملیں گے وہ زیادہ گندم اگائے گا، زیادہ گندم ہوگی تو چاہے شہر کا بندہ ہو چاہے گاؤں کا بندہ ہو، گندم سستی ہوگی، آٹا سستا ہوگا. ان کو وہ جو ہے نا کسی نے کان میں یا ان کے کوئی ملرز وغیرہ سے کوئی کسی سے تعلق ہے، اس لابی نے کچھ ان کو سیٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر سال غریبوں کا ہمدرد شیخ رشید سپورٹ پرائز کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہے. اور ان کا پرائم منسٹر صاحب ان سے بہت ڈرتے بھی ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کے مشیر انفلوئنس بھی ہے. کہ ان کے شر کی وجہ سے ڈرتے ہیں، کوئی ان کے کردار کی وجہ سے نہیں ڈرتے. شر ان کا سارا کسانوں کے ہی خلاف ہوتا ہے یہ جو ہے اس میں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اچھی بات کی آخر میں. انہوں نے کہا جناب وہ بہرحال ان کے ہم کئی چیزوں میں ناقد ہوتے ہیں مگر کسانوں کے حوالے سے ظاہر ہے، خود زمیندار ہے وہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی پھر ایسا کریں کہ گورنمنٹ سے ہینڈل نہیں ہو رہا، نہ امپورٹ ہینڈل ہو رہی ہے، نہ ایکسپورٹ ہینڈل ہو رہی ہے، نہ ڈیمانڈ، نہ سپلائی، نہ پرائسنگ، کچھ بھی نہیں ہینڈل ہو رہا. تو پھر کسان کو آزاد چھوڑ دیں. گورنمنٹ نے اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ ریگولیٹ کرنا ہے کہ نظام ٹھیک رہے. جب نظام ہی نہیں ٹھیک چل رہا، ساری اس میں اس کی جو ہے 70 روپے 80 روپے پہ آٹا چلا گیا ہے، تو آپ پھر ایسا کریں کسان کو آزاد کر دیں کہ وہ خود جتنی اس کی گندم ہوگی وہ مارکیٹ میں بیچ لیں. پھر یہ کریں. آپ نے گورنمنٹ کو رکھا بھی ہے، گورنمنٹ سے چل بھی نہیں رہی ہے کام، ہمارے سے چل بھی نہیں رہا انہوں نے کہا. اور ہم نے اس کو بھی بانٹا ہوا ہے کہ نہیں جناب یہ لازم ہے اس کے لیے کہ اس نے گورنمنٹ کو اتنی پہ بیچنا ہے. تو بڑی اس کی ہم مہنگائی کے حوالے سے آج ایشو کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے اور نظر ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا. اس پہ بڑی میں بات کرنا چاہوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ کیبنٹ کے حوالے سے کلاس صاحب ایک تو کیبنٹ کے اندر آج کیا کچھ ہوا وہ بھی بتائے. اور دوسرا اس میں عامر صاحب نے بات کی ہے کہ خالی وزیر اعظم کا ایماندار ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا عقل مند ہونا بھی ضروری ہے، اس کو تجربہ بھی ہونا چاہیے. عامر صاحب نے بہت ساری ڈیٹیل سے کیبنٹ کے انسائٹ بتائی، کوئی تھوڑی سی میں نے بھی کوئی سورسز سے کوئی چیک کیا ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے. یہ بات نہیں ایمانداری والی، ایمانداری کو کسی نے چاٹنا نہیں ہوتا، یہ آپ کی پرسنل ورچو ہوتی ہے. اگر آپ ایماندار ہیں تو کسی پہ احسان نہیں ہے. اگر میں غلط کام نہیں کرتا تو میں کسی کو فیور نہیں کر رہا، میری پرسنل میں اپنے آپ کو فیور کر رہا ہوں. ہاں اگر میں ڈیلیور کر رہا ہوں اور اس سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے تو یس مجھے اس کا کریڈٹ لینا، مجھے اپنی ایمانداری کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے. ایک بندہ سپوز ٹو بی اے جینٹل مین اینڈ نہ کہتے ہیں سپوز ٹو بی آنیسٹ. یہ جو جہاں پہ یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتے ہیں ہر وقت کے روف بڑا ایماندار ہے تو عامر صاحب بڑا ایماندار ہے تو ماریا سے زیادہ ایماندار ہے، یہ میں تو اس پہ اگین میں ایگری نہیں کرتا. جو بات یہ کہہ رہے ہیں بڑی اہم ہے. آپ کی ایمانداری کو لوگوں نے چاٹنا ہے. آپ کے سب سے بڑے 3 کرائسس ہیں، آپ تینوں کو ہینڈل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں. میں بھی آپ کو آج تو اس پہ بیوروکریسی پہ چڑھائی کی ہے نا، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ڈاکومنٹس کے ساتھ بتاؤں گا کہ بیوروکریسی وارن کرتی رہی ہے، ان کو منع کرتی رہی ہے کہ مت کریں. انہوں نے آ کے ان کو چینی پہ بھی روکنے کی کوشش کی، انہوں نے گندم پہ بھی روکنے کی کوشش کی. انہوں نے عمران خان صاحب کو پچھلے سال یہ جو فوڈ منسٹری ہے سپورٹ پرائز کے لیے گئی ہے، انہوں نے اٹھا کے سمری باہر پھینکی ہے. یہ اس وقت میں سمری لے کے آؤں گا جس کو یہ عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ نے یہ اٹھا کے بہر پھینک دیا کہ ہم سپورٹ پرائس نہیں بڑھائیں گے. اور وہاں مراد علی شاہ صاحب نے سندھ میں انہوں نے آ کے 1400 کی تو ان پہ دباؤ پڑ گیا کہ اگر ہم نہیں بڑھاتے تو سندھ میں پیپلز پارٹی لے لے گی. اس کے بعد انہوں نے 30-35 روپے اس کو میچ کر دے 1400 کو. آج جتنا بھی رونا وہاں پہ رویا گیا. یہ وزیر اپنے آپ سے پوچھیں ان کو منع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا فوڈ منسٹری نے کہ جناب گندم مت آپ اس پہ بہر بھیجیں؟ پوچھیں ذرا ان سے، یہ نہیں بتائیں گے. آج جب انہوں نے چڑھائی کی ہے جو میرے ذرائع کر عمر حمید صاحب میرا خیال سیکرٹری فوڈ جو ہیں آج ان پہ چڑھ گئے سارے. انہیں یہ کہنا پڑ گیا نا 22 سال ہم نے بھی نوکری کی، تھوڑی سی ہماری بھی عزت ہے. آپ لوگ جو اکٹھے ہو گئے میں پڑھ گئے ہیں سارا قصور بیوروکریسی کا ہے. فار چینج میں آپ پتہ سب سے بیوروکریسی کا میں اس میں رہتا ہوں، لیکن میں نے کچھ ڈاکومنٹس کچھ چیزیں دیکھی ہیں میں آپ کو ترتیب سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے کرائسس کیسے پیدا کیا سارے کا سارا. اسد عمر صاحب نے یہ بات کی ہے، انہوں نے چینی کمیشن پہ انہوں نے سوالات اٹھائے اور انہوں نے پوچھا ان سے شہزاد اکبر صاحب سے کمیٹی میں کہ بھائی صاحب
ये जो आपने बनाया था कमीशन इतना बड़ा, हमने यहाँ पे आके काम किया था, क्या बना उसका? और उसके बाद कितनी प्राइस बढ़ी है जब आपने चीनी का ये आके इसका कमीशन बनाया। और असद उमर साहब पहले कहते थे वहां पे, उन्होंने पार्लियामेंट भी कहा था कि आपको चीनी की आके इंक्वायरी करनी चाहिए थी। तो पता ये चला कि इनके दौर में इमरान खान साहब के पिछले 1 साल में ये चीनी की कीमत जो 45 रुपए बढ़ी है। और आपको याद हो शहजाद अकबर साहब कहते थे 5 रुपए फी केजी के, अगर 1 केजी पे आपका बढ़े 1 रुपया तो 5 बिलियन रुपीज का फर्क पड़ता है आपको 1 महीने में, ये 5 बिलियन रुपीज का। अब आप उसको 45 को जरा 5 के साथ जरा देखें, ये 250 अरब रुपए तो तकरीबन आपने आवाम की जेब से आपने निकलवा दिए हैं। आप इसका जिम्मेदार है, 45 रुपए बड़े कमीशन बना, नंबर 1। अब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है। एक तो ये वजीरों ने जैसे कहा है कि ब्यूरोक्रेसी में गलत फिक्र दे रही है, इनका डाटा ठीक नहीं होता, हमारे सामने आते हैं, लिहाजा जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो गलत फैसले करते हैं। साहब जरा डाटा गलत है तो गलत करेंगे। इनसे पूछा जाए, जब आपको ब्यूरोक्रेसी रोकती है ईसीसी में, जब कैबिनेट में रिकमेंडेशन लेके जाती है, आप उसमें अमल क्यों नहीं करते फिर? जी। अब इसमें 2-4 चीजें असद उमर साहब ने आज पूछा इंक्वायरी पे। असद उमर साहब बताएं कि इनको किसने कहा था इस मुल्क में सरप्लस यहाँ पे ये शुगर पड़ी हुई है और आप इसको 11 लाख टन बाहर भेज दें? असद उमर साहब को जवाब देना चाहिए। अब असद उमर साहब क्या करें? उन्हें इस बात का एहसास है कि मुझसे गलत फैसले करवाए गए हैं और उस पर इनको शुगर एडवाइजरी बोर्ड को हेड काउंट करता है, रजाक दाऊद करता है। अब उसको रजाक दाऊद साहब को आप उनकी ये रिपोर्ट है भाई, ये कंपटीशन कमीशन की, जरा इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ें, जो कैबिनेट के किसी मेंबर ने नहीं पढ़ी होगी। ये पढ़ के जाते तो आज यहाँ शुगर पे बहस होनी चाहिए थी। उसमें वो जो लिखते हैं कि कैसे शुगर, ये एडवाइजरी बोर्ड को कमीशन की जो रिपोर्ट है, ये वो बड़ी पढ़ने वाले कानून से, जैसे कहते हैं ना, हमसे धुआं निकल जाता है। उनसे पता चलता है कि शुगर सन ने कैसे इनको तमाम को बेवकूफ बनाया, पूरी हुकूमत को बनाया। ये ब्यूरोक्रेसी पे डाले जा रहे हैं, ये बड़ी मजे की बात है। वो तो इनसे ब्यूरोक्रेसी तो मिलते नहीं है। वो जो उनका है, जावेद कियानी साहब का नाम आ रहा है सर, जावेद कियानी साहब जो उसका नवाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग के मेन कैरेक्टर थे, वो शुगर एसोसिएशन के वहां पे आपके चैप्टर के सरबराह हैं लाहौर के, वो रजाक दाऊद साहब से डायरेक्ट मिलते हैं। और रजाक दाऊद साहब समरी बना के लाए थे, आपको याद होगा, उसका शुगर एसोसिएशन के साथ उन्होंने मिलकर शुगर एडवाइजरी बोर्ड में लेके गए थे इसमें ईसीसी में। और ईसीसी में उन्होंने आके पहले दफा ये जो थे असद उमर साहब, इन्होंने इनकार किया कि हम शुगर बाहर नहीं भेजते। उन्होंने दोबारा लॉबिंग की इमरान खान साहब से, उन्होंने दबाव डलवाया असद उमर पे कि नहीं, आपने शुगर की इनको आप एक्सपोर्ट की इजाजत दें और सब्सिडी भी दें। और असद उमर ने दी बाद में। अब जरा पूछा जाए उनसे कि आप 1 साल पहले तक इसको बाहर भेज रहे थे, ये कह रहे थे हमारे पास 20 लाख टन वो पड़ी हुई है सरप्लस में, हाँ सरप्लस है। अब चीनी आप बाहर से मंगवा लें 20 लाख टन और उस पर आपके करोड़ों डॉलर लगने वाले हैं। इस क्राइसिस के चीनी के अगर कोई जिम्मेदार हैं, ये चीनी के, और उसका नाम भी कहीं पे नहीं है सर, उसका नाम है अब्दुल रज़ाक दाऊद, जो शुगर एडवाइजरी। अब उनको पकड़े ना कि भाई साहब, आप जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के सरबराह बैठे हुए थे, आपको डाटा दिया और उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जावेद कियानी साहब ने, उन्होंने इनको मई में कहा। अब जरा सुनते हैं आमिर साहब, उनकी वारदातें देखें, इतने भोले बेचारे आ गए कि इन्होंने मई में कहा, अभी मई 2020 के, हमारे पास सरप्लस पड़ी है, बाहर से न मंगवाएं। 1 महीने बाद जुलाई में दोबारा इजलास हुआ इसका, ये शुगर एडवाइजरी बोर्ड का। वो कहते नहीं, हमारे पास तो है नहीं, हमने आपको सही फिगर नहीं दिए थे, आप उससे बाहर से मंगवा लें। और इतनी देर में 45 रुपए से ये प्राइस जो है ना, ये 100 रुपए पे ले गए और 250-300 बिलियन रुपए इन्होंने कमा लिए। तो इमरान खान साहब जो गुस्सा फरमा रहे हैं इस पे ब्यूरोक्रेसी पे, अब जरा वापस है, मैं थोड़ी सी आपको 2-4 बातें और भी बताता हूं मैं कि भाई साहब, आपके अपने वजीर इस पूरे क्राइसिस में, स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं। और आपका सबसे बड़ा फेवरेट जो है, ब्रेक का टाइम, आप आए इसके बाद ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद यहीं से बात तो कंटिन्यू करेंगे, किस तरह से गलत फैक्ट्स पेश किए गए, ऐसे बात करेंगे, साथ रहेगा।